اور ابھی کا شعر ہے یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی کب واپس آؤگی؟ کہ جوانی کبھی واپس نہیں آتی۔ جوانی میں انرجی ہوتی ہے، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، جوانی میں جذبہ ہوتا ہے۔ اب سوال ہے میں اس جذبے کو کہاں استعمال کروں؟ امام خمینی اپنے خاطرات میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش کے فوراً بعد ان کے والد محترم آقا مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا، تو کہتے ہیں جب میں جوانی کی طرف جا رہا تھا تو اندر ایک انتقام تھا کہ جنہوں نے مارا ہے میں ان سے انتقام لوں گا۔ لیکن یہ سوچا کہ ان کے قاتل ایک ہوں گے، دو ہوں گے، چار ہوں گے، اگر ان چاروں کو مروا بھی دیا، انتقام لے بھی لیا، لیکن نظام تو ویسا کا ویسا کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ ایک فیکٹری ہے جو یزیدی بناتی ہے، 10 یزیدی بنائے اور آپ نے مار دیے، فائدہ نہیں، کیونکہ فیکٹری بناتے جا رہی۔ تو خمینی صاحب نے کہا کہ اگر یزیدی ختم کرنے ہیں تو اس فیکٹری کو ختم کرنا ہو، فیکٹری ختم تو یزیدی بننا ختم ہو جائے۔ اس فیکٹری ہے جو ظالم پرور ہے، فیکٹری ہے جو مظلوموں پہ ظلم کرتی ہے، اس فیکٹری ہے جو ہر مسلمان ملکوں کے اندر گھس کے ان کے طاقتور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو خمینی صاحب نے کہا کہ میں اپنے اس غصے کو اور انتقام کو اور اس انرجی کو استعمال کروں گا حصول علم کے لیے۔ اور کہتے ہیں وہ غصہ سارا میں نے سنبھالا اور اس انرجی کو پوزیٹو وے میں استعمال کیا، مجتہد بنے، اللہ پہ توکل کیا، ہمت کی اور پوری قوم کو کھڑا کیا۔ تو کہا اگر والد کا انتقام ان 4 قاتلوں سے لیتا یہ نظام 10 قاتل اور بناتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے پورے نظام طاغوت کو ہی گرا دیا تاکہ نہ کوئی ظالم پیدا ہو نہ کسی مظلوم کو مارا جائے۔ یہ وہ فکر پرواز ہے کہ جڑ سے مشکل کو ڈھونڈو اور اس مشکل کو اکھاڑ پھینکو۔ تبھی مولا پربا کہیں کہ جوانی کی قدر جانو، یہ جو انرجیز، یہ جو طاقتیں اور ہمتیں آپ کے اندر ہیں، اس کو راہ خدا میں صرف کیا کریں۔ فرمایا اگر ایمان کے 10 حصے ہوں، فرمایا صرف ایک حصے میں عبادت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر خدا ہے، خیر و خیرات ہے، فرمایا اگر 9 حصوں کو جمع کیا جائے وہ خدمت خلق ہے، وہ سوشل ورک ہے۔ اپنے بچوں کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، کسی یتیم کے لیے محنت کرنا، اپنا گھر تو ہر کوئی بناتا ہے، کسی غریب کا گھر بنانا۔ فرمایا جتنا تمہارے دل میں غیر کا درد ہوگا وہ درد امیر المومنین کے پاس۔ مولا حسن فرماتے ہیں شب 21 یا 20 گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پھر دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بیوہ خاتون ہے، ہاتھ میں 2 یتیم بچے ہیں۔ خاتون آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ عرض کی کہ مولا میرے 2 یتیم بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، غربت اور فاقے کا زمانہ ہے، مولا گھر میں اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکالتی ہوں، بیچتی ہوں، تھوڑا سا رکھتی ہوں، اس سے جو روٹیاں لیتی ہوں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں۔ مولا حسن نے کہا کہ یہاں پہ کس وجہ سے آئی ہیں؟ 2 بچوں کو آگے کیا، دن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے۔ کہ مولا جب آج دودھ نکالنے گئی تو میرے بچوں نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا ماں دودھ بیچنا نہیں۔ یعنی کہا بچے تو رات کو کیا کھاؤ گے اگر دودھ نہ بیچوں؟ کا نہیں، ماں حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ یتیموں کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت، یتیم پروری، غریب پروری، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ مدینے میں امام حسین کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، لیکن کربلا کیوں آئے؟ خرج طول اصلاح امت جدی۔ آج سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اس ممبر سے اصلاحی گفتگو ہو ہی نہ، اس ممبر سے جوان کو یہ نہ بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس ممبر سے خواتین کو یہ نہ بتایا جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس ممبر سے شعور نہ دیا جائے کہ ظالم کے خلاف آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے۔ ایک مشغلے میں لوگوں کو لگایا جائے، اذا کو ایک رسم بنا دیا جائے کہ مجلس ایک رسم ہے، 1 گھنٹہ سنا اور گھر کو چلے گئے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اگر کوئی مجلس سنے رات کو گھر جائے، وجود کے اندر فکر میں اپنے دماغ میں تبدیلی کو محسوس نہ کرے، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول کی حدیث ہے جب بھی کسی محفل میں جاؤ یہ سوچ کے جاؤ کہاں جا رہے ہو، جب بھی کسی محفل میں جاؤ یہ سوچ کے جاؤ اس محفل سے تجھے کیا ملا، اور اگر کچھ ملا تو یہ دعا کیا کرو کہ پروردگارہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہاں گئے وہ نمازی جوان، کہاں گئے وہ تہجد گزار جوان، کہاں گئیں وہ خواتین جو اپنی عفتوں اور حجاب کا خیال کریں؟ ایک خاتون 10 سال اپنے گھر سے نہیں نکلتی اپنے حجاب کی خاطر، امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے آتے ہیں۔
اپنی جوانی میں آغائے مرعشی نجفی امام زادہ محمد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں حملہ ہوتا ہے، امام زمانہ آ کر میری جان کو بچاتے ہیں۔ آغائے محمد تقی باقی جن کی قبر حرم معصومہ قم میں ہے، صرف آمر بالمعروف کی وجہ سے کہ حرم میں شاہ ایران کی بیوی کو داخل ہونے نہ دیا، شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ اتنے مہینوں کے بعد مشہد الرضا گیا، شدید سردی کا موسم، گرمی اپنے وجود تک پہنچانے کے لیے قہوہ خانے کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن نگاہ پڑی کہ وہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ میں نے کہا سردی میں مر جاؤں گا، پر ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں گناہ ہے۔ کہ اس سردی میں بدن کانپ رہا تھا کہ میری پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا کہ محمد تقی باقی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جب مڑ کے دیکھا یہ کوئی اور نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ تھے، ہاتھ میں رومال بھی تھا، روٹی بھی لے کر آئے، پانی بھی پلایا۔ جب اتنا توکل ہو دین اور راہ خدا میں تو اہل بیت بھی آ کر اس طرح مدد کرتے ہیں۔ جب تک اس منبر سے فکر نہیں بنائی جائے گی، جب تک قوم کے اندر اصلاح نہ کی جائے گی، 10 مجلسیں پڑھی جائیں، ایک جملے کی زحمت نہ ہو،